بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 مارچ 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ انڈین تاجر یوسف علی نے سعودی گرین کارڈ حاصل کر لیا۔ ابو ظبی میں مقیم مشہور انڈین تاجر یوسف علی ایم اے سعودی عرب کا اقامہ ممیزہ حاصل کرنے والے پہلے انڈین بن گئے۔ سعودی عرب میں ہائپر مارکیٹس کی چین لولو گروپ کے مالک انڈین نژاد یوسف علی ایم اے نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ میری زندگی کا انتہائی قابل فخر اور خوشگوار لمحہ ہے۔ ہائپر مارکیٹوں کی چین اور گروپ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری انڈین کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑا احساس ہے۔ 64 سالہ یوسف علی کی دولت کی کل مالیت $3.9 بلین ہے۔ یوسف علی نے کہا کہ میں خادم حرمین شریفین ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کا اس اعزاز پر دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خصوصی مستقل سکونت کا اس اقامہ ممیزہ کے باعث یہاں پر سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سعودی عرب کی خاص شناخت ابھرے گی اور نئے سرمایہ کاروں کو یہاں کاروبار کرنے کی جانب مزید تقویت ملے گی۔ پریمیم ریزیڈنسی کارڈ خصوصی رہائشی اجازت نامہ ہے جو اس کی شرائط پوری کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو کسی بھی کفیل کے بغیر رہائش، ملازمت، ذاتی کاروبار اور جائیداد خریدنے کا حق دیتا ہے۔ اقامہ ممیزہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے اصلاحاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ہائپر مارکیٹوں کی چیئرمین یوسف علی نے کہا کہ سعودی عرب اپنی مضبوط معیشت کے حوالے سے پرکشش سرمایہ کاری کی منزل بن گیا ہے۔ اس اقدام سے دنیا بھر کے سرمایہ کار اب یہاں آ کر اسے اپنا گھر سمجھتے ہوئے جائیداد خریدنے کے ساتھ ساتھ محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب سے زرعی اجناس برآمد کرنا چاہتے ہیں اور دیگر کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب نے پچھلے سال غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اقامہ ممیزہ متعارف کرایا تھا۔ سعودی عرب میں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے 73 غیر ملکیوں کو سعودی سپانسر کے بغیر جائیداد خریدنے اور کاروبار کرنے کا اہل قرار دیا گیا تھا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ اسلام آباد، اردو میں ٹویٹ۔ نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے دورہ اسلام آباد کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ اسلام آباد دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ اسلامی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہے۔ اس موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اردو میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، آج برادر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دورے پر محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ ملاقات کے دوران میں نے سعودی قیادت کا پیغام پہنچایا۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میرا دورہ پاکستان تعاون کے فریم ورک اور اسلامی دنیا اور علاقے میں قائدانہ کردار کے اعتبار سے دونوں ملکوں اور عوام کے مضبوط برادرانہ تعلقات کی ایک کڑی ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی اردو ٹویٹ کو سوشل میڈیا پر زبردست پذیرائی ملی۔ واضح رہے کہ شہزادہ خالد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر باجوہ کی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے علاوہ باہمی دلچسپی کے مشترکہ امور کے علاوہ خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید مستحکم کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ مدینہ منورہ سمیت دیگر علاقے گرد و غبار کی لپیٹ میں۔ مدینہ منورہ اور ریاض سمیت نجران اور عسیر ریجن کے متعدد شہر گرد و غبار کی لپیٹ میں ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ حناکیہ، العلا، المہد اور بدر کمشنریوں کے علاوہ پورے علاقے میں گرد و غبار کا طوفان رہا۔ محکمے نے بتایا کہ مدینہ منورہ ریجن میں یہ کیفیت رات 8 بجے تک رہی۔ سانس کے مریضوں کو گھروں تک محدود رہنا پڑا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا کہ گرد و غبار کا طوفان ریاض شہر کے علاوہ الافلاج، الحریق، الرین، السلیل اور وادی دواسر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ یہی کیفیت نجران اور عسیر ریجن کی کئی کمشنریوں میں رہی جہاں حد نگاہ انتہائی متاثر رہے گی۔ محکمے نے بتایا کہ ریاض ریجن میں گرد و غبار کا طوفان ختم ہونے کے بعد بھی فضا گرد آلود رہے گی۔
ہوٹلوں اور بقالوں کے لیے نئی رعایت کیا ہے؟ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے ریستورانوں اور بقالوں یعنی جنرل سٹور کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بڑی رعایت دی ہے۔ ایسے بقالے اور ریستوران جہاں کمپیوٹرائزڈ بل نہ ہوں وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے بل جاری کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہوٹلوں اور بقالوں پر آن لائن بل کی پابندی لگائی گئی تھی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و آمدنی سے ٹویٹر پر پوچھا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے ہوٹلوں اور بقالوں پر آن لائن بل کی پابندی لگائی گئی ہے، کیا اس میں وہ ہوٹل شامل ہوں گے جن کے ہاں آن لائن بل کی سہولت موجود نہیں؟ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کا کہنا تھا کہ ایسے ریستوران اور جنرل سٹور دستی بل سے کام چلا سکتے ہیں بشرطے کہ بل کی کاپی لاہے عمل کی دفعہ 53 کے تقاضوں پر پوری اتر رہی ہو۔ دفعہ 53 میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ بل کی کاپی چھپی ہوئی ہو اور اس میں فروخت کیے جانے والے سامان کا نام، قیمت اور ویلیو ایڈڈ کی تفصیلات درج ہوں۔ لاہے عمل کی دفعہ 53 میں یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ بل عربی زبان میں یا کسی اور زبان میں ہو، اجرا کی تاریخ ضرور درج کی جائے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے سیریل نمبر اور ٹیکس کا تعارفی نمبر ہو جس میں سامان اور صارف کا نام درج ہونے کے ساتھ ساتھ سامان درآمد کرنے کی تاریخ بھی لکھی گئی ہو۔ سعودی عرب میں G20 اجلاس پروگرام کے مطابق G20 سعودی سیکریٹریٹ کے مطابق نئے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں G20 کے اجلاس مقررہ پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں۔ الشرق الوسط کے مطابق G20 سعودی سیکریٹریٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ بدلتے ہوئے منظر نامے پر مسلسل نظر ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور سعودی وزارت صحت سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے تحت سعودی عرب آنے والے مہمانوں کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹس، سی پورٹس اور بری سرحدی چوکی پہنچنے والوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ صفائی انتظامات بھی بڑھا دیے گئے ہیں اور حفظان صحت کی آگاہی کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے توجہ دلائی کہ تمام حالات کا جائزہ لے کر اور وسیع البنیاد مشاورت کے بعد طے کیا گیا ہے کہ G20 کے اجلاس معمول کے مطابق جاری رکھے جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور مختلف اداروں کے وفود کی میزبانی کا پروگرام آگے بڑھایا جائے گا۔ G20 اجلاسوں میں شرکت کے لیے جاری کردہ ویزوں کو مؤثر رکھا جائے گا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مہمانوں کی صحت و سلامتی ہماری بڑی ترجیح ہے۔ تمام مہمانوں کو کسی بھی نئی تبدیلی سے بروقت مطلع کیا جائے گا۔ نئے اداروں کے لیے آن لائن ویزوں کا اجرا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نئی کمپنیوں اور اداروں کے لیے آن لائن ویزوں کا فوری اجرا کا سلسلہ شروع کیا۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد سلیمان راہچی نے نئے تجارتی اداروں کو ابتدائی مرحلے میں آن لائن ویزوں کے اجرا کی اسکیم کا افتتاح کیا۔ نئے اداروں کے لیے ویزے کووا پلیٹ فارم سے کسی کاغذی کارروائی کے بغیر جاری ہوں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اسکیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اس سے نیا کاروبار شروع کرنے والے شہریوں کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سرمایہ کار کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اسے ابتدائی مرحلے میں مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ آن لائن ویزوں کے اجرا سے ان کی کئی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مقامی شہری تجارتی منصوبے عزم اور حوصلے کے ساتھ شروع کر سکیں گے۔ سعودی نوجوان کاروبار شروع کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس سے ان کی یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قومی اقتصادی شرح نمو بہتر ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے پھر واضح کیا کہ آن لائن ابتدائی ویزے تجارتی پروگرام کے حوالے سے دیے جائیں گے۔ یہ ویزے نئے اداروں کے لیے ہیں۔ یہ ویزے ایسے اداروں کو دیے جائیں گے جن کے قیام پر 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ انہیں نطاقات پروگرام کی شرائط سے 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ بار 24 کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے اطمینان دلایا گوا پلیٹ فارم کے ذریعے ویزے آسانی سے جاری کرائے جا سکیں گے۔ اس کے لیے کاروبار کرنے والوں کو وزارت کے چکر لگانے ہوں گے اور نہ انہیں اس حوالے سے ڈاکومنٹس پیش کرنا ہوں گے۔ وزارت کے ترجمان ناصر الحزانی نے بتایا انہیں تاسیسی ویزوں کا نام دیا گیا ہے۔ وزارت کئی سال سے اس پر کام کر رہی تھی۔ فیلڈ سروے کر کے پتہ لگایا گیا کہ نئے تجارتی اداروں کو ابتدائی مرحلے میں کتنے غیر ملکی کارکنوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ادارے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے تو قومی معیشت میں ان کا حصہ بہت بڑا ہوگا۔ ویزوں کو 4 مرحلوں میں رکھا گیا۔ پہلے مرحلے کے تحت کم تعداد میں ویزے جاری ہوں گے، یہ آن لائن ایمرجنسی بنیاد پر مل جائیں گے۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے پر ویزے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہ ویزے طلب کرنے والے سے اس کے کاروبار کی تفصیلات پوچھی جائیں گی۔ اور چوتھے مرحلے کے تحت انتہائی تعداد میں ویزے دیے جائیں گے۔ جاری کرنے سے پہلے وزارت کا نمائندہ ادارے کے کاروبار
اور مرکز سے متعلق تفتیشی کارروائی کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سعودی عرب کی اگر یہ نیوز بلٹن آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔